اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، بہت سے لوگ یہاں پر ایسے ہیں کہ جو ملازمت سے وابستہ ہے، ملازمت کے تمام اوقات امانت ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک ملازم اگر اپنے مالک کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے کہ 8 گھنٹے میں آپ کی یہاں پر ملازمت کروں گا اور اس کی اتنی تنخواہ میں آپ سے لوں گا، تو وہ 8 گھنٹے وہ اپنے بیچ رہا ہے اس مالک کو۔ اس 8 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ملازمت کے اوقات ہیں اور یہ امانت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے لوگ پیسے کم کماتے تھے لیکن برکت ہوتی تھی، اب لوگ پیسے زیادہ کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں نا جی، پہلے خاندان کے 4-5 افراد ہوتے تھے، بھئی ان میں سے ایک کماتا تھا، باقی کھاتے تھے، لیکن پوری پڑتی تھی، مہینہ آرام سے نکل جاتا تھا۔ اب جناب باپ بھی کما رہا ہے، جوان اولاد بھی کما رہی ہے، ماں بھی کما رہی ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سارے کما رہے ہیں، لیکن پوری کسی کی بھی نہیں پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بے برکتی۔ بے برکتی کیوں ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں ایک جگہ پر ملازمت کر رہا ہوں، 8 گھنٹے میں نے ملازمت کی کمٹمنٹ کی ہے، اس 8 گھنٹوں میں سے میں 6 گھنٹے تو ملازمت کو دے رہا ہوں لیکن 2 گھنٹے اپنی ذات کو دے رہا ہوں، اور اس 2 گھنٹے کی جو تنخواہ میں لے رہا ہوں وہ حرام ہے، اور وہ حرام مال جب میرے حلال مال کے اندر مکس ہوتا ہے تو اس حلال مال کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے بے برکتی کی وجوہات، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اصلاحی تعلق ہمارا ہونا چاہیے بزرگوں کے ساتھ جو بدقسمتی سے نہیں ہے۔ وہ معاملات جو کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی فلاسفر کے پاس حل نہیں ہوتے نا، وہ معاملات اللہ والوں کے پاس حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھا، بزرگ کے پاس اس کا ایک جناب مرید آیا، مرید آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری جناب اتنی تنخواہ ہے لیکن میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، فار ایگزامپل کہا کہ 20,000 میری تنخواہ ہے لیکن میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بھی بات یہ ہے کہ میں تمہیں طریقہ بتا سکتا ہوں، اگر تم عمل کرو تو میں تمہیں طریقہ بتا سکتا ہوں، تمہارے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، صبح جب تم دفتر جاؤ یا کسی فیکٹری میں جاؤ جہاں ملازمت کرتے ہو، وہاں جا کر مالک سے کہو کہ میری جو 20,000 تنخواہ ہے اس میں سے 2,000 تنخواہ کو کاٹ لے اور مجھے آئندہ سے 18,000 روپے تنخواہ دیا کرے۔ اب جناب وہ پریشان ہو گیا، حضرت 20,000 سے پوری نہیں پڑ رہی، آپ کہہ رہے ہیں 18,000 کر دو۔ انہوں نے کہا جب میرے پاس آئے ہو معاملہ حل کروانے کے لیے تو پھر میری بات پر عمل کرنا تو ضروری ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو پھر تو تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب گھر میں گیا، گھر والوں کو بتایا تو بیوی بھی جناب چڑھ گئی، بچے بھی جناب چڑھ گئے، ماں باپ بھی جناب گالیاں دینے لگ پڑے، پتہ نہیں کیڑے مولوی دے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اس کا چونکہ ایک تعلق تھا، اس نے عمل کرنا تھا، صبح گیا فیکٹری کے آنر کے پاس، جا کر کہا کہ حضرت میری 2,000 روپے تنخواہ کاٹ لے، 18,000 میری تنخواہ آئندہ سے ہوگی۔ مالک بھی بڑا پریشان ہوا، خوش بھی ہوا، 2,000 کی بچت ہو گئی۔ اب جناب اس مہینے اس کو تنخواہ ملی 18,000 روپے۔ جب 18,000 روپے ملی نا جی، تو اس نے جب مہینہ گزارا تو وہ جو مہینہ تھا پچھلے مہینے سے تقریباً اچھا گزرا، 18,000 کو لے کر وہ مہینہ پچھلے مہینے سے اچھا گزرا، لیکن اخراجات ابھی بھی پورے نہیں ہو رہے، گزرا اچھا ہے پچھلے مہینے کی بنسبت۔ اب جناب اس مہینے پھر وہ آیا حضرت کے پاس، آ کر کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا یہ والا مہینہ جو ہے پچھلے مہینے سے نسبتاً اچھا گزرا ہے، تو مزید جو ہے نا جی ریلیف چاہیے کہ میرا مہینہ مکمل طور پر صحیح طریقے سے میرے اخراجات پورے ہو جائیں اور تمام چیزیں پوری ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ 2,000 روپے تنخواہ میں سے اور کٹوا لو، 16,000 کر دو۔ اب جناب وہ اور پریشان ہوا کہ پہلے 20,000 تھی، 2,000 کٹوا دی، 18,000 ہو گئے۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ 2,000 اور کٹوا لو، 16,000 کر دو۔ اب 2,000 کٹوانے پر جناب سارا گھر میرے مخالف ہو گیا۔ اب جناب 2,000 اور کٹوا دوں گا تو گھر والے مجھے وڑنے نہیں دیں گے گھر کے اندر۔
اب چپ کر کے چلا گیا, جا کر صبح مالک کے پاس گیا, کہا کہ حضرت میری 2000 روپے تنخواہ میں سے اور کاٹ دو, ٹوٹل 16000 روپے تنخواہ مجھے دے دو. مالک بھی خوش. اب مہینہ جب 16000 روپے تنخواہ اس کو ملی نا جی, تو اس کا وہ والا مہینہ جناب شاندار طریقے سے گزر گیا. اخراجات بھی اس کے پورے ہو گئے, بچت بھی اس کی ہو گئی. ہاں بھئی, بچے بھی بیمار نہیں ہوئے, اخراجات خرچہ بھی نہیں ہوا, ساری چیزیں اس کی کور ہو گئیں. بڑا خوش ہوا, پریشان ہوا, حضرت جی کے پاس آیا, حضرت میری ساری ضروریات بھی پوری ہو گئیں, اخراجات بھی سارے پورے ہو گئے, میری بچت بھی ہو گئی, اب مجھے ذرا بتائیں کہ اس کے اندر لاجک کیا ہے, یہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ میری 20000 روپے تنخواہ تھی, میری پوری نہیں پڑتی تھی, اب میری 16000 روپے تنخواہ ہے, میری تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں, پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے, بات یہ ہے کہ تم تنخواہ 20000 لیتے تھے لیکن کام 20000 کا نہیں کرتے تھے. اب تم تنخواہ 16000 لے رہے ہو اور کام بھی 16000 والا کر رہے ہو. پہلے تمہارے 4000 روپے حرام کے حلال کے سال شامل ہوتے تھے, جس کی نحوست سے اس کی برکت ختم ہوتی تھی, تمہارے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے, تمہاری چیزیں پوری نہیں ہوتی تھی, تمہارے پاس پیسے نہیں بچتے تھے. اب تمہارے پاس 16000 روپے آتے ہیں اور وہ حلال آتے ہیں, اور حلال کی برکت تمہیں نظر آ گئی ہے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے برکتی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملازمت کے اوقات کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں, ملازمت کے اوقات کے اندر خیانت کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ اکرام تھے نا, دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ اکرام تھے, ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب پڑھاتے تھے نا تو دوران اسباق مہمان وغیرہ آتے تھے, مہمان وغیرہ آتے تھے, تو جیسے ہی مہمان آتے تھے تو اساتذہ اکرام ٹائم نوٹ کرتے تھے, ٹائم نوٹ کر کے اس کے ساتھ مصروف ہو جاتے تھے, اور پھر جب مہمان چلے جاتے تھے پھر ٹائم نوٹ کرتے تھے, تو اس ٹائم کو اپنی ڈائری کے اندر لکھتے تھے, اور ڈائری کے اندر لکھ کر مہینے بعد جب ان کو تنخواہ ملتی تھی تو وہ سارا ٹائم جو ہے نا جی پلس مائنس کر کے دفتر میں جا کر اتنے پیسے واپس کر کیا کرتے تھے. اس لیے تو ان کی زندگی میں برکتیں تھیں. آج ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں برکتیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جو آ رہا ہے اس کو آن دو بس, حلال ہے تب بھی ٹھیک ہے, حرام ہے تب بھی ٹھیک ہے, جائز ہے تب بھی ٹھیک ہے, ناجائز ہے تب بھی ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ابھی تک نہیں ہیں, صحیح معنوں میں ہم لوگ مسلمان ابھی تک نہیں ہیں. نمازیں ہم لوگ 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, لیکن مسلمان صحیح معنوں میں نہیں. مسلمان صرف اسے نہیں کہتے کہ جو نمازیں پوری پڑھ لے. یاد رکھیں اسلام 5 شعبوں کے مجموعے کا نام ہے, اس میں عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں. ہم نے اسلام صرف سمجھا ہوا ہے عقائد اور عبادات کو, معاملات اس میں سے نکال دیے, معاشرت اس میں سے نکال دی, اخلاقیات اس میں سے نکال دی. ادھر تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھو, باہر جناب چھری لے کے گاگوں کی چھلکے اتارو. کیونکہ یہ دکانداری ہے, یہ دنیا داری ہے. یاد رکھیں کہ اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. زندگی کے ہر موڑ پر اسلام کی طرف سے رہنمائی موجود ہے. آپ نے کاروبار کرنا ہے کس طرح کرنا ہے, معاملات کرنے ہیں کس طرح کرنے ہیں, شادی بیاہ کرنی ہے کس طرح کرنی ہے, غم خوشی ہے اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہم نے اسلام کو سمجھنا چھوڑ دیا, اسلام کو سمجھنا چھوڑ دیا. بہت سے نقصانات اس کے ہمیں ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, کسی سے بھی پوچھ لو سب فخر سے کہیں گے مسلمان, لیکن عمل نام کی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, اسلامی مزاج کو چھوڑ دیا, اسلامی شناخت کو چھوڑ دیا, اسلامی تشخص کو چھوڑ دیا, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے اسلامی غیرت ختم ہو گئی ہے, اسلامی حمیت ختم ہو گئی ہے, جذبہ جہاد ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. یاد رکھیں کہ مسلمان دنیا کے اوپر غالب تھا, مسلمان دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا تھا, مسلمان کی بات دنیا مانتی تھی, چاہے خوشی سے مانے چاہے مجبوری سے مانے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے نا جی غالب تھا, مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانتا تھا, مسلمان اپنی شخصیت, اپنی اسلامی غیرت اور اپنی اسلامی حمیت کو پہچانتا تھا. آج عالم کفر ہمارے اوپر کیوں حملہ آور ہے؟
ہم سب یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام یہ کہ بس کاروبار کرو، نوکری کرو، بچے پالو، بچوں کو جناب بچوں کی ضروریات پوری کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنے اس فرض منصبی سے ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اپنے اس مقصد حیات سے ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہمارا مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی آبیاری کریں. ہمارا مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی ترویج اور اشاعت کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم دین کی تبلیغ کریں، جہاں پر ہمیں موقع ملے ہم مقابلہ کریں آگے بڑھ کر. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. جب ہم اپنے ان تمام فرائض منصبی سے پیچھے ہٹ گئے تو کفار نے سمجھ لیا کہ اب یہ ویلے ہو گئے، اب ان کے اندر سے غیرت مر چکی ہے، اب جو مرضی کر لو. ان کے اندر سے غیرت مر چکی ہے.